7 ماہ رمضان المبارک 4 ہجری وفات جناب فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہ. آپ جناب ابو طالب علیہ السلام کی زوجہ اور مولا امام علی علیہ السلام کی والدہ ماجدہ ہیں. آپ کی والدہ ماجدہ جناب فاطمہ بنت حرام بن رواحہ ہے. جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت پر ایمان لانے والی دوسری خاتون جناب فاطمہ بنت اسد ہیں. زبیر بن عوام اس سلسلے میں یوں نقل کرتے ہیں، میں نے سنا کہ جناب رسول خدا نے آیت شریفہ یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک کے نازل ہونے کے وقت عورتوں سے اپنی بیعت کرنے کی دعوت دی، اور مولا امام علی علیہ السلام کی والدہ ماجدہ جناب فاطمہ بنت اسد پہلی خاتون تھیں جنہوں نے آپ کی بیعت کی اور السابقون کی حقیقی مصداق بنی. جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایام طفولت میں ہی والدین اور جد امجد حضرت عبد المطلب علیہ السلام کے سائے سے محروم ہوئے تھے. چنانچہ آپ کو 8 سال کی عمر سے اپنے چچا جناب ابو طالب علیہ السلام کی سرپرستی حاصل ہوئی. جناب فاطمہ بنت اسد حضرت ابو طالب علیہ السلام کی زوجہ ہونے کے ناطے جناب رسول خدا کی سرپرستی میں شریک تھی. اس عظیم خاتون نے جناب پیغمبر اکرم کی کفالت و حفاظت اور پرورش کرنے میں کوئی دقیق فروگزاشت نہیں کیا. ہر جہت سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت و مہربانی سے پیش آتی تھیں اور لباس و خوراک کے سلسلے میں جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے بچوں کی بنسبت ترجیح دیتی تھی. مولا امام جعفر صادق علیہ السلام اس سلسلے میں فرماتے ہیں، جناب فاطمہ بنت اسد جناب پیغمبر اکرم کی بنسبت تمام لوگوں میں سب سے نیک خاتون تھی. جناب فاطمہ بنت اسد جناب رسول خدا کو نہاتی دھلاتی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر مبارک کے بالوں پر تیل ملتی تھی. اسی لیے حضرت آپ کو امی کے علاوہ کسی اور نام سے خطاب نہیں کرتے تھے. عصر صحابہ میں ان راویوں اور محدثین میں کچھ خواتین بھی تھیں جو حدیث کو حفظ اور نقل کرتی تھی. اسی خواتین کے بارے میں جناب فاطمہ بنت اسد اور آپ سلام اللہ علیہ کی بیٹی جناب ام ہانی کی طرف اشارہ کیا جا سکتا ہے. بعض مورخین نے جناب فاطمہ بنت اسد سے نقل کی گئی روایتوں کی تعداد 46 تک بتائی ہیں. ان میں سے بعض میں نبوت کی نشانیوں کی طرف اشارے تھے اور بعض روایتیں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حتی بچپن میں آپ کی مہربانیوں اور آداب و تہذیب سے متعلق ہیں. مولا امام علی علیہ السلام سے منقول ایک حدیث میں فرماتے ہیں کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے علی تم ایسی چیزوں کے مالک ہو کہ میں ان کے مانند نہیں رکھتا ہوں. آپ کی صلب سے 2 ایسے بیٹے متولد ہوئے ہیں کہ ان کے مانند میرے صلب سے کوئی نہیں ہے. جناب خدیجۃ الکبریٰ جیسی ساس رکھتے ہو کہ میری ساس ان کے مانند نہیں ہے. آپ مجھ جیسے خسر رکھتے ہو کہ میرا خسر میرے مانند نہیں ہے. جناب فاطمہ بنت اسد ہاشمی جیسی مہاجر ماں رکھتے ہو کہ میری ماں ان کے مانند نہیں ہے. جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ کلام مولا امام علی علیہ السلام کی حضرت پر برتری کی دلیل نہیں ہے، لیکن مولا امام علی علیہ السلام سے نسبت رکھنے والی شخصیتوں کی عظمت کی دلیل ہے. مولا امام علی علیہ السلام کے لیے جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی ہمسری بے مثال ترین پیوند آسمانی ہے. مولا حسنین علیہ السلام آپ کے لیے تاریخی انتہا تک نور کا جاری رہنا ہے. جناب خدیجۃ الکبریٰ اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا داماد ہونا ملکوت اعلیٰ تک پرواز کرنے کے 2 پر کے مانند ہے، اور جناب فاطمہ بنت اسد کا بیٹا ہونے کا نتیجہ کعبے کے اندر متولد ہونا تھا. مولا امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جناب فاطمہ بنت اسد کی رحلت کے دن مولا امام علی علیہ السلام روتے ہوئے جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. حضرت نے سوال کیا کہ کیوں رو رہے ہو؟
آپ علیہ السلام نے فرمایا میری ماں جناب فاطمہ نے رحلت کی۔ جب جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ خبر سنی تو فرمایا خدا کی قسم میری ماں۔ اس کے بعد جناب فاطمہ بنت اسد کے جنازے میں شرکت کرنے کے لیے دوڑتے ہوئے روانہ ہوئے۔ جب انہیں دیکھا تو روتے ہوئے خواتین کو حکم دیا آپ سلام اللہ علیہ کو غسل دیں، اور فرمایا جب غسل مکمل ہو جائے اس کے بعد کوئی کام انجام نہ دینا مگر یہ کہ مجھے اطلاع دیں۔ جب جناب فاطمہ بنت اسد کو غسل دیا گیا جناب رسول خدا کو اطلاع دے دی گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ایک پیراہن کو خواتین کے ہاتھ میں دے دیا جسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہنتے تھے، اور فرمایا کہ آپ سلام اللہ علیہ کا اس سے کفن کرنا، اور مسلمانوں کی طرف مخاطب ہو کر فرمایا اگر آپ نے مجھے آج ایسا کوئی کام کرتے مشاہدہ کیا کہ اس سے پہلے کسی کے لیے نہ کیا ہو تو مجھ سے اس کی علت پوچھنا۔ جب خواتین نے جناب فاطمہ بنت اسد کو غسل دے کر کفن پہنایا جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم داخل ہوئے اور جنازے کو اپنے شانوں پر اٹھا لیا اور اسے قبرستان تک پہنچا دیا۔ اس کے بعد پہلے خود قبر میں اتر کر لحد میں لیٹے، اس کے بعد اٹھے اور جناب فاطمہ بنت اسد کو اپنے ہاتھوں پر اٹھا کر لحد میں رکھ دیا۔ اس کے بعد جھک کر کچھ کہا اور فرمایا تمہارا بیٹا تمہارا بیٹا۔ اس کے بعد قبر سے باہر تشریف لائے اور لحد پر مٹی ڈال دی اور دوبارہ جھک کر کچھ پڑھنے لگے۔ اس کے بعد جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس لوٹے۔ مسلمانوں نے کہا ہم نے دیکھا کہ آج آپ نے ایسے غیر معمولی کام انجام دیے کہ اس سے قبل ہم نے ان کا مشاہدہ نہیں کیا تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ مجھے ہر چیز میں اپنی اولاد پر برتری دیتی تھی۔ جب میں نے جناب فاطمہ بنت اسد سے فرمایا کہ قیامت کے دن سب عریاں محشور ہوں گے، فرمایا افسوس ہو میرے حال پر، میں نے ضمانت دے دی کہ خداوند متعال انہیں لباس کے ساتھ محشور فرمائے گا۔ جب میں نے فشار قبر کے بارے میں فرمایا تو فرمایا افسوس ہو میری ناتوانی اور کمزوری پر، اور میں نے ضمانت دے دی کہ خداوند متعال انہیں فشار قبر سے محفوظ رکھے گا، اس لیے میں نے انہیں اپنے پیراہن سے کفن کیا اور ان کی قبر میں اتر کر لیٹا۔ جب میں ان کی قبر پر جھک گیا انہیں میں نے تلقین سنا دی، ان سے پروردگار اور پیغمبر اکرم کے بارے میں پوچھا گیا، انہوں نے صحیح جواب دیا، لیکن جب ان سے ولی و امام کے بارے میں سوال کیا گیا تو نہیں جانتی تھی کہ جواب میں کیا کہے۔ پس میں نے ان سے فرمایا تمہارا بیٹا جناب فاطمہ بنت اسد کی عظمت، ایثار اور ایمان سے لبریز زندگی ہجرت کے 4 سال اختتام کو پہنچی، اور آپ سلام اللہ علیہ نے 7 ماہ رمضان المبارک کو 65 سال کی عمر میں ندائے الہی کو لبیک کہہ کر اس دار فانی سے کوچ کیا۔ آپ سلام اللہ علیہ کا مدفن قبرستان جنت البقیع میں ہے۔